الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مکھی شہد دی ایک دن اے کہن لگی، مکھی شہد دی ایک دن اے کہن لگی کہ میں دساں شہد نو کیویں مٹھا کرنیاں، رس چوس کے ساریاں پھلاں دا لے آ کے گھر دے وچ میں ترنیاں، تے اللہ پاک دا جدوں کرم ہووے منہ مدینے ول میں کرنیاں، اللہ پاک دا جدوں کرم ہووے منہ مدینے ول میں کرنیاں، پھکا شہد وی مٹھا ہو جاندا جدوں آقا تے درود میں پڑھنیاں، جدوں آقا تے درود میں پڑھنیاں۔ حمد و صلات کے بعد برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی احباب کو جمعۃ المبارک کا بابرکت دن بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آج کا دن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی امام الانبیاء حبیب کبریا بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں، اس لیے کہ ترقی معرفت اور حضور علیہ السلام کی قربت کے لیے، حصول برکت کے لیے اور حضور کی قربت کے لیے درود السلام سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے میرے دوستوں۔ تو دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، جتنا ہو سکے اپنے پیارے اور لجپال آقا کی بارگاہ میں درود السلام پڑھتے رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام سخاوی اور دیگر محدثین رحمہم اللہ تعالی نے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ آپ رات کو سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود و سلام پڑھ کر سوتے تھے۔ تو حضرت محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک رات میری قسمت کا ستارہ چمکا، ایک رات میری قسمت کا ستارہ چمکا کہ میرے گھر کے اندر آمینہ کے لال امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضرت محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے اندر آمینہ کے لال، امت کے غمخوار، رب کے دلدار، نبیوں کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے۔ آپ جب گھر کے اندر تشریف لائے تو تشریف لانے کی دیر تھی، آپ کا قدم مبارک گھر میں پڑنے کی دیر تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا سارا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا، میرے گھر میں خوشبو ہی خوشبو آنے لگی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد بن سعد اپنا رخسار میرے قریب کرو، جس منہ سے مجھ پر درود پڑھتے ہو تاکہ میں اس کو بوسہ دوں، میں اس کو پیار کروں۔ حضرت محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ محمد بن سعد اپنا منہ، اپنا چہرہ اللہ کے محبوب کے چہرے کے قریب کیسے کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا حکم تھا، میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے چہرے کو حضور کے قریب کیا، پیارے آقا علیہ السلام نے میرے چہرے پر بوسہ دیا، پیار کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی، میری آنکھ کھلی، میں بیدار ہوا
تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے اندر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، میرا سارا گھر معطر و منور ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرا سارا گھر روشن ہو چکا ہے، میرے گھر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اور حضرت محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ میرے گھر سے اور میرے چہرے سے 8 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے چوما تھا، پیار کیا تھا، اس چومنے کی وجہ سے میرے گھر سے اور میرے چہرے سے 8 دن تک خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو بھی زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔